السلام علیکم۔ حالات بدل نہیں سکتے۔ یہ حالات جو ہیں یہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں کن حالات کی بات کر رہا ہوں، ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو حالات و واقعات شروع ہو جاتے ہیں، راستے میں ہوتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اپنے ہی گھر سے ایسے نکلتے ہیں جب آپ جیسے کہ اپنے گھر سے ہی چوری کر کے نکل رہے ہیں۔ راستے میں ہوتے ہیں تو فکر ہوتی ہے کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں، منزل سے پہلے سگنل پہ ہمیں ٹریفک پولیس روک لیتی ہے، ٹریفک پولیس بھی روک کے ہم سے 2-3 سوال وہی کرتی ہے جن سے ملتے جلتے سوالوں سے آپ نمٹ کے ابھی گھر سے نکلے۔ ٹریفک والوں کا روٹین ہے ایک، اس کو میں اس لیے ٹریفک والوں کو کہوں گا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ پچھلے دنوں 11 بجے رات کو 11 بجے گلستان جوہر میں 4-5 ٹریفک کے پولیس والے، کیونکہ عید کی آمد تھی، ٹریفک والے کھڑے اور روک لیا۔ مجھے روکا ایسے تھا جیسے میں گاڑی چوری کر کے بھاگا۔ 2-3 موٹر سائیکلوں کو روکا تھا، ایک گاڑی میری رک گئی، میں بھی ذرا تفریحاً رک گیا کیونکہ میرے پاس اگر ڈاکومنٹ ساری چیزیں ہیں تو مجھے کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے روکا، اچھا اب روک کے مجھ سے کہنے لگے کہ کاغذات دکھائیں۔ میں کہا میرے کاغذات تو کوئی نہیں، شناختی کارڈ ہے میرا جس میں پتہ ہے کہ میں اس دن پیدا ہوا، یہاں پیدا ہوا، جو بھی ڈیٹیل۔ گاڑی کے کاغذات دکھائیں۔ میں کہا گاڑی کے کاغذات تو گھر پہ ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں بھی تو پھر میں نے کہا چوری کی لگ رہی، میں چور لگ رہا ہوں آپ کو؟ کہتے ہیں پھر لائسنس دکھائیں۔ میں کہا لائسنس بھی نہیں ہے، گھر پہ اس میں ہے، موبائل پہ ہے۔ میں کہا موبائل پہ دکھا دیتا ہوں۔ ایسی تھوڑی اندھی لگی ہے کیا؟ ارے میں نے کہا پان کہہ رہا ہے سندھ جا مانو ہے پانچو گوٹھا ہی ہے جا۔ وہ 1 منٹ کو چونکا، پھر مجھ سے کہتا ہے آپ وہی تو نہیں ہیں؟ میں کہا نہیں میں وہ نہیں، بالکل نہیں ہوں میں۔ اب آپ یہ دیکھیں یار، 2-3 کو روکا، ان سے مذاکرات چل رہے ہیں اور بیچ میں یہاں بات کر رہے تھے، اتنے میں آ گیا فون کسی کا مجھے۔ جیسے فون پہ آیا، میں نے فون پہ جو اسے سنانا تھا وہ اس پہ جس سے بات کر رہا تھا اس کو تو نہیں سنایا، میں نے وہ فون ملا کے بند کر دیا، اور بند کر کے پھر میں نے کہا کیا ہے مسئلہ یار، یہ پہلے دماغ خراب کر رہے ہیں، سمجھ رہے کہ اس کو، انہوں نے کہا مجھے جانتے بھی نہیں ہے اس کو، اور ٹی وی پہ بھی اس نے دیکھا نہیں کیا نہیں۔ میں کہا پتہ نہیں، ایک تو میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تم جاب پہ جو ہو انٹرویو دے کے آئے یا سیلاب کے ذریعے آیا؟ کیا مطلب سیلاب کے؟ میں کہا سیلاب میں بہہ کے بھی بہت سے لوگ آئے ہیں جس کی وجہ سے کراچی کی آبادی بڑھ گئی ہے، اور یہاں والے جو ہیں بیچارے وہ بڑھ گئے ہیں۔ وہ بڑھ گئے یوں کہ ان کی جاب نہیں ہو رہی۔ آپ چلے جائیں، اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ ہر اس جگہ جائیں، آپ مال میں چلے جائیں، آپ شادی ہال میں چلے جائیں، آپ ویٹر پہ چلے جائیں، آپ فقیروں پہ چلے جائیں، سب آپ کو ایک ہی کمیونٹی کے ملیں گے، اور دس از الارم۔ یہ الارمنگ کیوں ہے؟ بے روزگاری میں جو آدمی جہاں ایگزسٹ کرتا ہے اس کا پہلا حق ہوتا ہے، اور اگر ہم بھی آئے تھے، وہ ہمارے باپ دادا آئے تھے، لیکن ہم پر آج تک یہ گالی ہے کہ جی آپ لوگ تو وہاں سے آئے تھے، تو ہجرت کیا؟ دنیا میں بھی تو ہم ہجرت کر کے ہی آئے نا، دنیا میں پیدا کیسے ہوئے ہم؟ ماں کے پیٹ سے ہم آ گئے دنیا میں، تو اس طرح سے تو سارے مہاجر ہو گئے۔ اچھا پھر سیکنڈ ہو جائے اردو اسپیکنگ، قومی زبان اردو ہے، اردو سب بولتے ہیں، خواہ ان کا کسی صوبے سے تعلق ہو، اور بڑے فخریہ بولتے ہیں، کیونکہ جو ادب آداب ہر لینگویج میں ہوگا، لیکن جو اردو میں ادب آداب ہے آپ کے بعد اور بھی اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے سنیے، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں یہ جتنی باتیں ہیں انگلش میں بھی اتنی نہیں ہوں گی تو میری نالج میں نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں جو کچھ ہمارے اس کلچر میں ہمارے قومی زبان کا بننا بھی کوئی وجہ ہے۔ کراچی کی 2-3 نیشنز ختم ہو گئی یا مک گئی، یا ان بچوں کو جاب نہیں ملی، ان کی جو چھوٹی موٹی جاب پہ وہ ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہماری بدقسمتی کیسی ہے کہ پورے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، نوجوان نسل اتنی ڈسٹرب ہے کہ بس وہ اس چکر میں کہ ہم کہاں چلے جائیں، اس ملک سے چھوڑ کے چلے جائیں کسی طرح۔ مجھے باہر ملے ابھی میلبرن میں، نماز پہ ملے، میں نے ان سے کہا جی آپ جی کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرشید اسالم۔ یہ تو خیر مذاق کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کون سی ویزے پہ ہیں؟ کہ اسالم، کوئی آپ کے ساتھ ظلم ہوا تھا؟ کہ نہیں کچھ نہیں، وہ یہاں پر یہی ایک اپرچونٹی تھی کہ اس کے ذریعے آپ آ سکتے۔
پوری دنیا میں ہے اسالم. تو ہم اس دکھ کے ساتھ، کیونکہ یہ ظالم کا لفظ استعمال ہونا ہے کہ آپ اپنے وطن میں تکلیف میں ہیں اور آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے. جان کا خطرہ کی اگر ہم بات کریں گے تو پھر ہم آ جائیں گے. گھر سے نکلے، پیچھے آ گئے موٹر سائیکل. 125 تو ایسی مشہور ہو گئی ہے کہ جب جو بیچ رہا ہے نا، وہ جب وہ کہتے ہیں نا 125 چاہیے، تو وہ ایسے ہی دیکھ کے کہتا ہے بہت جان پیاری ہے. تو میں جان پیاری نہیں ہے اپنی، کیونکہ 125 تو آپ کے پاس سے جاتی ہے، اور اگر نہیں گئی تو ان کے پاس ہوتی ہے، تو ان کے ذریعے کسی کی جان چلی جاتی ہے. اب ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ بے روزگاری میں یہ کام کیوں کر رہے ہیں. مجھے فخریہ آدمی کہتے ہیں میں 3 دفعہ لٹا ہوں، 2 دفعہ مجھ سے موبائل چھنا ہے. فخریہ ماشاءاللہ میرا بیٹے سے بھی ہوا ہے ایسا. فخریہ لوگ کہتے ہیں. لیکن زندگی اگر چلی جائے تو وہ اتنے کو ہوشیار ہو کے تھوڑے کو کوئی ٹرینڈ تھوڑی ہوتے ہیں. ہاں ٹرینڈ بھی ان میں ہوتے ہیں جو یونیفارم میں نہیں ہوتے، اور بڑے مزے سے وہ لوٹ لیتے ہیں. لیکن جو ٹرین نہیں ہوتے وہ گھبراتے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں آپ ٹی وی پہ آتے ہیں. میں کہا جی بھائی، وہ پسٹل اس کی ہل رہی ہے، کہہ رہا آپ ٹی وی پہ آتے. میں کہا بھائی نہیں آؤں گا آئندہ. یقین کیجیے گا اس نے اپنی مسکراہٹ روکی اور مجھ سے کہا جائیں انکل جائیں. میں آگے گیا، جو میرے ساتھ دوست تھا نا گاڑی میں، یقین کریں اس کا منہ کھلے گا کھلا، یاس آپ نے ان کو ڈیل کر لیا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنے ہی شہر، اپنے ہی ملک میں بیٹھے ہوئے کس کا انتظار کریں؟ ہمارے یہ ادارے خدا کے واسطے پوری دنیا میں کیوں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے کہ کوئی ہمت ہی نہیں کرتا؟ ہمارے یہاں ہمت تو 1 منٹ میں دل مل جاتی ہے ان کو، جیسی جائیں گے ضمانت بھی ہو جائے گی، اس کے بعد گواہ بھی غائب ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ واٹ ایور جو بھی ہے. صرف ہم دعا کر سکتے ہیں. ہمارے اس ملک میں جس کی جو ذمہ داری ہے، اداروں کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے ان لوگوں کو ٹرینڈ کر دیں، ان کا مائنڈ کو بدل دیں. ان کے لیے جیسے اور لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جی ان کی کوئی نہ کوئی وہ کی جاتی ہے کہ ٹریننگ کی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے مائنڈ ڈائیورژن کے بہت سے ہوتے ہیں طریقے، وہ سب کریں. اپنے ملک کو بچائیں، اپنی عوام کو بچائیں، یتیم ہونے سے لوگوں کو بچائیں. ان غریبوں کو جو بیچارے اپنی بے روزگاری کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر میں دیکھتے ہی ہوں گے نا کہ ان کی کوئی مسائل ہے. تو یہ حل ہو سکتا ہے. جان پہ کھیل کر کسی کو شوق نہیں ہے، کوئی وطن کے لیے تھوڑی وہ لڑ رہے ہیں. وہ تو کسی بھی کوئی بھی بندہ اسی گھبراہٹ میں چلا جاتا ہے اس دنیا سے. تو ہم اور آپ چلیں مل کے دعا کرتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم پہ کہ اللہ پاک ہم سب کو ان ساری ناگہانی چیزوں سے دور رکھے، اور ہم سب اپنے گھر میں، اپنے وطن میں خوش و خال رہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ادارے بھی اس کا ضرور خیال کریں. www.darsequran.com